السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، اہم خبر سے بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ آپریشن غزب الحق کے تحت پاک افواج نے افغانستان میں کامیاب فضائی کارروائیاں کی ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 16 مارچ کی شب کابل اور ننگرہار میں افغان طالبان کی فوجی تنصیبات کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا گیا۔ کابل میں 2 مقامات پر ٹیکنیکل سپورٹ انفراسٹرکچر اور ایمونیشن اسٹوریج کو تباہ کیا گیا، جبکہ ننگرہار میں بھی 4 مختلف مقامات پر ملٹری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ پاکستان نے افغانستان میں کسی بھی منشیات بحالی کے مرکز کو تباہ نہیں کیا۔ وزارت اطلاعات و نشریات کے مطابق افغانستان میں 16 مارچ کی رات حملے کے بعد طالبان حکومت کی جانب سے من گھڑت الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ تباہ کی جانے والی تنصیب کو منشیات بحالی مرکز قرار دینا حقائق کو مسخ کرنے کی کوشش ہے۔ ننگرہار میں پاکستان نے فتنہ الخوارج کی فوجی تنصیبات اور دہشت گردوں کی معاونت کرنے والے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا تھا۔ حملوں میں ان مقامات کو نشانہ بنایا گیا جہاں تکنیکی آلات کے ذخائر اور اسلحہ گودام شامل تھے۔ افغان طالبان کے دعوے کا مقصد جذبات بھڑکانا اور سرحد پار دہشت گردی کی غیر قانونی حمایت کو چھپانا ہے۔ اور اب جنگ کا ذکر کریں گے۔ ایران کے 90% میزائل اور 85% ڈرون صلاحیت ختم کر دی گئی ہے۔ ایران کے بحری جہاز اور طیارے تباہ کر دیے۔ 7000 سے زائد فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ 100 سے زائد ایرانی جہاز ڈبو دیے گئے۔ آبنائے ہرمز میں ایران کی بارودی سرنگ کی کشتیوں کو تباہ کیا گیا۔ حملوں کے بعد ایران ریڈار سے بھی محروم ہو چکا ہے۔ امریکی صدر کا دعویٰ ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا اتحادیوں سے تعاون نہ کرنے کا بھی شکوہ، بولے کہ ہم نے ہمیشہ اپنے اتحادیوں کی مدد کی مگر ہماری مدد کے لیے کوئی آگے نہیں آتا۔ آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے اتحادیوں سے پھر مدد کی اپیل کر دی۔ کہا کہ آبنائے ہرمز سے تیل لینے والے ممالک آگے آئیں، آبی گزرگاہ کھلوانے کے لیے دوست ممالک مدد کریں۔ ٹرمپ ایران کے خلاف جنگ کا محاذ کھول کر بڑی مصیبت میں پھنس گئے ہیں۔ امریکی صدر کو بڑا جھٹکا۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر اسٹارمر نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم ایران کے خلاف وسیع جنگ کا حصہ نہیں ہوں گے۔ آبنائے ہرمز کو کھولنا کوئی سادہ کام نہیں ہے۔ جاپان، آسٹریلیا اور فرانس کا بھی آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے ٹرمپ کی اپیل پر مدد سے صاف انکار۔ بحری جہاز نہ بھیجنے کا اعلان کر دیا۔ ایران کے خلاف جنگ امریکہ کے گلے پڑ گئی۔ جارحانہ پالیسیوں کے باعث ٹرمپ تنہا رہ گئے، کوئی ساتھ دینے کو تیار نہیں۔ 100 سال پرانے اتحادی نے بھی لال جھنڈی دکھا دی۔ ایران کے خلاف کسی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر اسٹارمر نے پریس کانفرنس میں کہا کہ آبنائے ہرمز کو کھولنا کوئی آسان کام نہیں۔ جنگ کی وجہ سے تیل اور گیس کی قیمتیں بڑھیں۔ تیل سستا کرنے کا واحد راستہ جنگ ختم کرنا ہے۔ جاپان اور آسٹریلیا کا بھی آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے ٹرمپ کی اپیل پر مدد سے انکار۔ بحری جہاز نہ بھیجنے کا اعلان۔ چین نے بھی ٹرمپ کی آبنائے ہرمز کھلوانے کی اپیل پر خاموشی اختیار کر لی۔ اس سے قبل فرانس بھی ٹرمپ کی درخواست مسترد کرتے ہوئے بحری جہاز بھیجنے سے انکار کر چکا ہے۔ جرمنی اور نیدرلینڈز نے بھی ایران کے خلاف جنگ میں حصہ نہ ڈالنے کا اعلان کر دیا ہے۔ جرمن چانسلر مرز نے کہا ہے کہ UN، یورپی یونین اور نیٹو کی منظوری کے بغیر امریکہ اور اسرائیل کی جنگ میں شامل نہیں ہوں گے۔ ایران کے خلاف جنگ نیٹو کا معاملہ نہیں۔ امریکہ اور اسرائیل نے جنگ سے پہلے جرمنی سے مشاورت نہیں کی۔ ادھر نیدرلینڈز کے وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ ممکنہ آبنائے ہرمز کی حفاظت کے مشن پر غور کریں گے۔ حالیہ حملوں کی شدت کی وجہ سے فی الحال مدد ممکن نہیں۔ ڈچ حکومت امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کی حمایت نہیں کرتی۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے خطے میں موجود بڑی امریکی کمپنیوں کو انخلا کی وارننگ جاری کر دی۔ ایک بیان میں پاسداران انقلاب کا کہنا تھا کہ امریکی صنعتوں کے کارکن علاقے سے نکل جائیں۔ خطے میں امریکی کمپنیوں کو آنے والے گھنٹوں میں نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ صنعتی فیکٹریوں کے ارد گرد رہنے والے عوام بھی علاقہ چھوڑ دیں تاکہ کسی بھی صورت میں ان کو نشانہ نہ بنایا جا سکے اور ان کو نقصان نہ پہنچے۔ جنگی جنون میں مبتلا اسرائیل اور امریکہ کے ایران پر حملے جاری ہیں۔ تہران، شیراز اور اصفہان میں شہری علاقوں پر بھی بمباری کی گئی ہے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 1458 ہو گئی ہے۔ اسرائیلی فورسز نے مہرآباد ایئرپورٹ پر حملے کیے ہیں۔ شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے زیر استعمال رہنے والا طیارہ بھی تباہ کرنے کا دعویٰ کر دیا۔
جنونی اسرائیل اور امریکہ کی جارحیت جاری، ایران پر حملوں میں مزید تیزی آ گئی، شہداء کی مجموعی تعداد 1458 ہو گئی، اصفہان پر کئی مقامات کو نشانہ بنایا گیا، 15 افراد شہید ہو گئے، صبح مرکزی میں حملے میں 5 افراد شہید، 7 زخمی ہوئے، شیراز میں بھی رہائشی علاقوں پر بمباری کی گئی، حملے سے ایران کے خلائی مرکز کو بھی نقصان پہنچا، اسرائیل کا مغربی ایران میں IRGC اور بیسیج کمانڈ سینٹرز کو بھی نشانہ بنانے کا دعویٰ، رات کی تاریکی میں بمبار طیارے B-52 سے حملہ کیا گیا، امریکی سینٹرل کمانڈ نے ویڈیو جاری کر دی، تہران پر اسرائیلی فضائی حملے میں ہلال احمر کے مراکز تباہ ہو گئے، کلینک اور امدادی ریلیف پوسٹ بھی متاثر ہوئی، امریکی اور اسرائیلی حملوں سے ایران میں اب تک 43,000 عمارتیں ملیہ میٹ ہو چکی ہیں۔ ایران کی امریکہ اور اسرائیل کے خلاف حملوں کی نئی لہر، خرم شہر، عماد اور قدر میزائل داغ دیے، وسطی اسرائیل میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی، مقبوضہ بیت المقدس میں نیتن یاہو کے دفتر اور اسرائیلی پارلیمنٹ کی عمارت کے قریب بھی میزائل کے ٹکڑے گرے، خلیجی ممالک میں بھی امریکی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، دبئی کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کے قریب زوردار دھماکے، ابو ظہبی میں میزائل حملے میں فلسطینی شہری جاں بحق ہو گیا۔ ایران کی دشمنوں پر یلغار، خرم شہر، عماد اور قدر میزائلوں سے وار، تل ابیب کے جنوبی حصے میں کلسٹر بموں کی بارش، خطے میں موجود امریکی تنصیبات بھی شدید نقصان سے دوچار، دبئی کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کے قریب ایک بار پھر زوردار دھماکے سنے گئے، اس سے قبل دبئی ایئرپورٹ پر حملے کے بعد آگ لگ گئی تھی، تیل کے ذخیرے کو نشانہ بنایا گیا، ایئرپورٹ عارضی طور پر بند رہنے کے بعد جزوی طور پر بحال ہو گیا تھا، متحدہ عرب امارات الفجیرہ کے صنعتی علاقے میں بھی ڈرون حملے کے بعد آگ بھڑک اٹھی، بندرگاہ پر آئل لوڈنگ معطل کر دی گئی، ابو ظہبی میں گاڑی پر میزائل گرنے سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا، کویت انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بھی ڈرون حملے، بغداد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب حملہ، 10 امریکی فوجی مارے گئے، عراقی مزاحمتی تنظیم نے وکٹوریہ بیس کو ڈرونز اور راکٹوں سے نشانہ بنایا، ایرانی پاسداران انقلاب نے اعلان کیا ہے کہ اگر بچوں کا قاتل نیتن یاہو زندہ ہے تو اس کا پیچھا جاری رکھیں گے اور اسے پوری قوت سے قتل کریں گے۔ ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی امریکی اور اسرائیلی حملوں میں زخمی ہوئے، علاج کے لیے انہیں خفیہ طیارے پر روس لے جایا گیا، برطانوی اور کویتی اخبار کا دعویٰ، لکھا روسی اسپتال میں ان کا کامیابی سے علاج کیا گیا، ان کو ٹانگ پر چوٹ آئی تھی۔ ایرانی قیادت سے متعلق اہم اور چونکا دینے والی اطلاعات سامنے آئی ہیں، برطانوی اور خلیجی میڈیا رپورٹس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کو زخمی حالت میں علاج کے لیے روس منتقل کیا گیا، رپورٹس کے مطابق مجتبیٰ خامنائی 28 فروری کو تہران پر ہونے والے امریکی اور اسرائیلی فضائی حملے کے دوران زخمی ہوئے، انہی حملوں میں ایران کے سابق سپریم لیڈر خامنائی کے شہید ہونے کی خبریں بھی سامنے آئیں، جس کے بعد ایرانی قیادت سے متعلق صورتحال مزید پیچیدہ ہو گئی، میڈیا رپورٹس کا کہنا ہے کہ زخمی ہونے کے بعد مجتبیٰ خامنائی کو خفیہ طور پر ایک روسی فوجی طیارے کے ذریعے ماسکو منتقل کیا گیا، جہاں انہیں خصوصی ہسپتال میں داخل کیا گیا، اطلاعات کے مطابق ان کی ٹانگ کی سرجری کی گئی جو کامیاب رہی، کویتی اخبار کے مطابق یہ انتظام روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی جانب سے کیا گیا، جنہوں نے مبینہ طور پر ٹیلی فونک رابطے کے ذریعے علاج کی پیشکش کی تھی۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ معلومات نئے ایرانی سپریم لیڈر کے قریبی حلقوں سے وابستہ اعلیٰ ذرائع نے فراہم کی ہے۔ ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ایک بیان میں کہا کہ انہیں مجتبیٰ خامنائی کی موجودہ صورتحال کے بارے میں واضح نہیں معلوم، اور یہ بھی کہا کہ اگر وہ زندہ ہیں اور انہیں اپنے ملک کے لیے دانشمندانہ فیصلے کرنے چاہیے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک گفتگو، نائب وزیر اعظم اور سعودی وزیر خارجہ کا خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال، نائب وزیر اعظم نے امن، استحکام اور سلامتی کے لیے مذاکرات اور مسلسل کاوشوں پر زور دیا۔ اماراتی صدر محمد بن زائد ال نہیان نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے، دونوں رہنماؤں کے درمیان خطے کی صورتحال پر گفتگو میں فوجی کشیدگی فوری روکنے کا مطالبہ کیا گیا، اماراتی صدر اور سعودی ولی عہد نے ایرانی حملوں کو عرب خود مختاری اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا، انہوں نے مسائل کے حل کے لیے سنجیدہ مکالمے اور سفارتی ذرائع کو ترجیح دینے پر زور دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایران کا بھرپور ساتھ دینے پر پاکستان حکومت اور عوام کا خصوصی شکریہ ادا کیا، کہا کہ پاکستان نے مشکل وقت میں ایرانی حکومت اور عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کا عملی مظاہرہ کیا، پاکستانی حکومت اور عوام کے اس تعاون اور حمایت پر تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ صہیونی جارحیت کے مقابلے میں پاکستانی حکومت اور عوام نے ایران کا بھرپور ساتھ دیا۔ سندھ محمد نہال ہاشمی نے کہا ہے کہ گورنر ہاؤس عوام کے لیے ہمیشہ کھلا رہے گا اور فلاحی اور تعلیمی سرگرمیاں جاری رہیں گی۔
گورنر نے یتیم بچوں اور بچیوں اور اساتذہ کے ہمراہ گورنر ہاؤس میں افطار کیا اور کہا کہ افطار کا سلسلہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ انہوں نے واضح کیا کہ گورنر ہاؤس میرا ذاتی گھر نہیں بلکہ عوام کا گھر ہے۔ آئی ٹی کورس سمیت تعلیمی سرگرمیاں عید کے بعد مزید تیزی سے جاری ہوں گی۔ مختلف مذاہب کے افراد کی موجودگی پاکستان کی خوبصورت معاشرتی رنگوں کی عکاس ہے۔ لاہور کی احتساب عدالت نے چودھری شوگر ملز کیس میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور میاں نواز شریف کو بڑا ریلیف دے دیا۔ عدالت نے نیب کی جانب سے انکوائری بند کرنے کی درخواست منظور کرتے ہوئے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ احتساب عدالت کے جج رانا محمد عارف نے سماعت کے دوران قرار دیا کہ نیب لاہور نے قانون کے مطابق انکوائری بند کی ہے۔ نیب پروسیکیوٹر کے مطابق ترمیم شدہ نیب قانون کے بعد ادارے کا دائرہ اختیار ختم ہو جانے اور کرپشن کے شواہد نہ ملنے پر مزید تفتیش جاری نہیں رکھی جا سکتی۔ عدالت کے فیصلے کے بعد مریم نواز اپنی 7 کروڑ روپے کی ضمانت کی رقم واپس لے سکیں گی، جبکہ نیب لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق احتساب عدالت سے رجوع کیا گیا تھا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔